اللہ نے ایکسپٹ نہیں کیا، میرے نبی نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آئی فرماتی ہے کہ میں نے ہر گھر میں دستک دیا، پتہ چلا کہ بچے جا چکے ہیں ہے نہیں۔ اخیر میں جب میں پہنچی اسی دروازے پر تو معلوم ہوا کہ ایک یتیم بچہ ہے، یہاں ایک یتیم بچہ ہے۔ ناچار میں گئی، کپڑے کو ہٹایا، معلوم تھا کہ یتیم بچہ ہے، کپڑے کو ہٹایا، کیونکہ معاوضہ ملے گا نہیں ملے گا اس کا پتہ نہیں، کپڑے کو ہٹایا، اور جب کپڑے کو ہٹا کر کے دیکھا تو ایسا معلوم ہوا جیسے چاند کھل رہا ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جلوہ زیبا کو دیکھنے کے بعد دل میں وہ چہرہ وہ جلوہ گھر کر گیا، میں بے قرار ہو گئی، کیسے لوں کیسے لے لوں۔ پھر میں باہر نکلی، اپنے شوہر سے اجازت طلب کیا، ایک بچہ ہے، دولت تو نہیں ملے گی لیکن بڑا سجیلا ہے، دولت تو نہیں ملے گی لیکن بڑا منموہنا ہے، دولت تو نہیں ملے گی لیکن بڑا حسین ہے، دولت تو نہیں ملے گی لیکن بڑا خوبصورت ہے، دولت تو نہیں ملے گی مگر بڑا پیارا ہے، دولت تو نہیں ملے گی مگر بڑا لاجواب ہے، اگر اجازت ہو تو اس بچے کو لے لوں۔ شوہر نامدار نے اجازت دے دی، اور جب اجازت ملی میں آئی، بچے کو اٹھایا اور جب سینے سے لگایا تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مجھے بچہ نہیں ملا ہے، کونین کی دولت مل گئی۔ جس وقت ولادت ہوئی میرے نبی کی، میرے نبی کے دادا جان حضرت عبد المطلب کعبے کی دیوار کے سائے، اچانک کیا دیکھا کہ کعبے کی دیوار جھک گئی۔ کعبے کی دیوار حضرت عبد المطلب کو فکر لائق ہوئی، ایک تو غربت کا زمانہ چل رہا ہے اور کعبے کی دیوار ٹیڑھی ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ منہدم ہو جائے، نئے سرے سے بنانا بڑا مشکل مسئلہ ہوگا، اسی سوچ میں تھے۔ ہم نے کہا یہ کعبہ تیری بنیاد ڈیمیج ہے، اے کعبہ کیا تو خستہ حالی میں ہے، اے کعبہ کیا تو گرنے کے قریب ہے؟ تو کہا کہ میں گر نہیں رہا ہوں، جھک رہا ہوں، میں گر نہیں رہا ہوں، جھک رہا ہوں۔ کدھر کدھر؟ کہا یہ بتاؤ کہ تم جھکتے ہو کدھر؟ ہم نے کعبے سے جب پوچھا کہ کدھر جھک رہا ہے تو کعبے نے پلٹ کے پوچھ لیا، سیمری والو مجھ سے مت پوچھو، تم بتاؤ کدھر جھکتے ہو؟ تو سیمری والے ہوشیار تھے، کہا میں ادھر جھکتا ہوں جدھر قبلہ ہوتا ہے، ادھر جھکتا ہوں جدھر قبلہ ہوتا ہے۔ چاہے جتنی اونچی پرسنالٹی ہو، جھکے قبلہ کی طرف، اور قبلہ کدھر ہے؟ جدھر کعبہ ہے، جدھر کعبہ ہے۔ شہید ادھر جھکے گا، نمازی ادھر جھکے گا، حاجی ادھر جھکے گا، مفتی ادھر جھکے گا، علامہ ادھر جھکیں گے، اپنے وقت کا بہت بڑا زاہد ہو، عابد ہو، تقوی شیار ہو، عبادت گزار ہو، سب ادھر جھکے۔ کہا کدھر جھکتے ہو؟ کہا کعبے کی طرف۔ کہا کیوں جھکتے ہو؟ کہا اس لیے کہ قبلہ، اس لیے کہ قبلہ۔ اب سمجھ میں آ گئی، جھکا ادھر جاتا ہے جدھر جدھر قبلہ ہوتا ہے۔ تو کعبے نے مسکرا کے کہا سن، سب کا قبلہ میں ہوں، سب میری طرف جھکتے ہیں، میرا قبلہ مصطفیٰ ہے، میں مصطفیٰ کی طرف جھکا ہوں۔ ہم نے کہا اے کعبہ تجھے کیسے پتا؟ اے کعبہ ذرا یہ تو بتا، تمہارے پاس سمجھ نہیں ہے، تمہارے پاس شعور نہیں ہے، تو انسان بھی نہیں ہے، تو جنات بھی نہیں ہے، تو فرشتہ بھی نہیں ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ کون آیا، کہاں گیا، کس مرتبے کا ہے، کس رتبے کا ہے، کس شان کا ہے، کس عظمت کا ہے، کیسے تو جھک گیا؟ تو کعبے نے کہا عام بشر نہیں ہے، عام انسان نہیں ہے، یہ تو ایسی ذات ہے
جسے جاندار بھی جانتے ہیں اور بے جان بھی جانتے ہیں، جنہیں جاندار بھی جانتے ہیں اور بے جان بھی جانتے ہیں، اتنے میں گھبرا گیا۔ اگر میں جھک گیا تو گھبرا گیا۔ ابھی دیکھنا حلیمہ نے جس اونٹنی کو کھولا وادی میں چھوڑ دیا ہے، وہ بھی آ کر کے آمنہ کے دروازے پہ کھڑی ہوگی۔ ذرا اس اونٹنی سے پوچھ لینا کہ تجھے آمنہ کا ایڈریس بتایا کس نے، آمنہ کا دروازہ بتایا کس نے، آمنہ کے گھر تک پہنچایا کس نے، آخر تجھے یہ پتا کیسے ہے؟ تو وہ اونٹنی کہے گی سن، یہ عام بشر نہیں ہے، یہ نبیوں کے سلطان ہیں جنہیں جاندار بھی جانا کرتے ہیں اور بے جان بھی جانا کرتے ہیں۔ جب اونٹنی آ کر کے کھڑی ہو گئی تو ہم نے اونٹنی سے پوچھا ذرا یہ تو بتا تجھے پتا کس نے بتایا؟ کہا مجھ سے یہ مت پوچھ، لیکن میں یہ جانتی ہوں، سن یہ نبی ایسے نبی ہے، رسول ایسے رسول ہے، پیغمبر ایسے پیغمبر ہے۔ انگلی کا اشارہ ہوگا اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے گا، انگلی کا اشارہ ہوگا اور چاند دو حصے میں بٹ جائے گا۔ نبی اشارہ فرمائیں گے اور کچھ چل کے ہاتھ میں کنکری ہوگی، کنکری کلمہ پڑھ رہی ہوگی، جب گزریں گے تو درخت سجدہ کر رہے ہوں گے۔ یہ نبی ایسے نبی ہے، سن یہ نبی ایسے نبی ہے جنہیں جاندار جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، بے جان جانتے بھی ہیں، ان کا کہا مانتے بھی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے در دولت کی اونٹنی کسی وادی میں جب بچے کو لے کر کے نکلی ہے اور قبیلے کی دوسری عورتیں بچوں کو لے کر کے جا چکی ہیں، توجہ ہے۔ اب ایسا نہیں کہ 1 گھنٹہ میں نے کہہ دیا تو آپ لوگوں نے یہ سمجھا، اسی طرح آج آئے تو پتہ نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مہر لگا کر کے، وہ تو آپ لوگوں کا ایک ذوق دیکھا، ورنہ مجھے بہت زیادہ بولنے کی عادت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ لوگ ایک دن سنیے گا، ہمیں ریگولر بولنا، لیکن چونکہ نبی کا ذکر ہے جتنا بولا جائے کم ہے، اور اس وقت تک بولا جائے جب تک دم ہے، جتنا بولا جائے وہ دم ہے اور اس وقت تک بولا جائے۔ مجھے وہ بات بڑی پیاری لگی کہ نبی کا ذکر ہم کیا کرتا ہے، نبی کے احسانات تو ہم پر اتنے ہیں جتنے جسم میں بال نہیں، اتنے احسانات ہیں، کیا نہیں ملا نبی کے ذریعے۔ اگر ہم نے گھڑی گھنٹہ نبی کے نام پہ دیا تو نبی پہ احسان کیا یا اپنے اوپر احسان کیا؟ اپنے اوپر احسان کیا۔ کچھ لوگ، میں اس کا سخت مخالف ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ آئیے اور جلسے کو کامیاب بنا، یہ فلاں صاحب فلاں حضرت آئے ہیں جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے نہ کوئی عالم آتا ہے، نہ جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے کوئی پبلک آتی ہے۔ عالم بھی آتا ہے اس محفل میں اپنا مقدر بنانے کے لیے، اور پبلک بھی آتی ہے اس جلسے میں اپنا مقدر بنانے۔ کامیاب محفل نہیں ہوتی ہے، کامیاب وہ ہوتا ہے جو اس محفل میں شریک ہوتا ہے، اس لیے کہ جہاں حضور کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں رسول کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں نبی کے تذکار و اذکار ہوتے ہیں، وہاں رحمت الہی کی گھٹائیں ساون بھادوں کی طرح برسا کرتی ہیں، اور جسے نبی کے صدقے میں نور کی بہار مل جائے، یہاں بھی بیڑا پار ہو جائے، وہاں بھی بیڑا پار۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عشق و وارفتگی کی دولت بوڑھی جان نہیں دیتی ہے، عشق و وارفتگی کی دولت کمزور جسم پر نہیں دیکھا کرتی ہے، عشق و وارفتگی کی دولت ضعیف العمری نہیں دیکھتی ہے، عشق و وارفتگی کی دولت یہ نہیں دیکھا کرتی۔ عشق دیکھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے میرا معشوق کتنا اچھا ہے، میرا محبوب کتنا اچھا ہے، میرا نبی کتنا اچھا ہے، میرا پیغمبر کتنا اچھا ہے، جس سے ہماری نسبت ہے اس نسبت کی قیمت کتنی اچھی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب میں بچے کو لے کر کے نکلی تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میں بچے کو نہیں اٹھائے ہوئے ہوں، پورے کونین کو لیے، سارا جہان میری گود میں ہے۔ لے کے نکلی تو کیا دیکھا کہ اونٹنی دروازے پہ سر جھکائے کھڑی، اونٹنی دروازے پہ سر جھکائے کھڑی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں سوار ہوئی، جب سوار ہوئی تو اونٹنی چلنے لگی،
دوڑنے لگی, ہوا سے بات کرنے لگی. حلیمہ سعدیہ حیران, جو اونٹنی چلنے کے قابل نہیں تھی, اتنی تیزی کے ساتھ, اتنی رفتار کے ساتھ, اتنی سپیڈ کے ساتھ بھاگنے لگی. حیرت میں پڑ گئی. یہ کسی اور کا کمال نہیں ہے, یہ تو بچے ہی کا کمال ہوا. جب بڑی تو قبیلے کی عورتیں جا چکی تھی, بہت آگے نکل چکی تھی, بہت پہلے جا چکی تھی. لیکن جب یہ اونٹنی چلنے لگی, بھاگنے لگی, دوڑنے لگی, تو مقابلے میں پہنچ گئی. جو قبیلے کی عورتیں پہلے جا چکی تھی اپنی سواریوں پہ پہنچ گئی, اور جب وہاں پہنچی آگے بڑھنے لگی. جب اونٹنی تو کہا, اے حلیمہ ٹھہرنا, اے حلیمہ رک جاؤ, ذرا یہ تو بتا, تم آئی تھی تو تمہاری اونٹنی چلنے کے قابل نہیں تھی, یہ سواری ملی کہاں سے؟ اتنی اچھی سواری, اتنی رفتار والی سواری, اتنی تیز رو سواری, آخر یہ ملی کہاں سے؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا, سنو, سواری وہی ہے, سوار بدلا ہوا, سواری وہی ہے, سوار بدلا ہوا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ جب لے کر کے پہنچی ہیں اپنے در دولت پر, کوئی چار پہلا عمارت نہیں ہے, کوئی تاج محل نہیں ہے, کوئی بہت بڑی عمارت نہیں ہے, کوئی پختہ بنی ہوئی بلڈنگ نہیں ہے, جھوپڑ پٹی ہے. لیکن جب پہنچی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر کے پہنچی, خشک سالی کا زمانہ تھا, نہ ہریالی تھی, نہ شادابی تھی, نہ گھاس تھی. عالم یہ ہے کہ دن بھر جہاں بکریاں چرنے جاتی تھی, کچھ کھانے کے لیے میسر نہیں آتا تھا. عالم یہ تھا کہ تھن خوش ہو چکے تھے. عالم یہ تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا, گھروں میں چراغ نہیں جلتے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ جب میں لے کر کے گئی تو عالم یہ ہے کہ میری بکریاں جب آتی تھیں تو پیٹ بھرا رہتا تھا اور تھن دودھ سے لبالب رہا کرتے تھے. آبادی کی عورتوں نے کہا, اے میری بکریوں کو چلانے والے, ذرا دیکھ, حلیمہ کی بکریاں آتی ہیں, پیٹ بھرا رہتا ہے اور تھن دودھ سے لبالب ہے. جہاں حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں وہی چرایا کر, جہاں حلیمہ کی بکریاں چرا کرتی ہیں وہی چرایا کر. تو کہتا ہے چرانے والا, چروائے کہتے ہیں میں بھی وہی چراتا ہوں, حلیمہ کی ہی بکری وہی چرتی ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر اس کا پیٹ کیسے بھر جاتا ہے, ہماری بکریوں کا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے. عورتیں آ گئی, اے حلیمہ ذرا یہ تو بتا آخر معاملہ کیا ہے, آخر ماجرا کیا ہے. ایک بات اور میں دیکھتی ہوں, پوری رات چھن چھن کر کے روشنی تیری جھوپڑ پٹی سے نکلتی ہے باہر. سن لے, مہنگائی کا زمانہ ہے, امیر لوگ تو چراغ جلا نہیں رہے ہیں, رات رات بھر چراغ میں جلایا کر, چراغ بجھا دیا کر, اس لیے کہ گرانی کا اور مہنگائی کا زمانہ ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا, ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذنا. اے قبیلے کی عورتوں, آبادی کی عورتوں, اے پڑوسی عورتوں, سنو, قسم خدا کی مجھے اس دن سے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی جس دن سے میں محمد عربی کو لے کر کے آیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, کائنات میں باہر آ گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھر روشن روشن ہو گیا. جب جھوپڑ پٹی روشن ہو سکتی ہے, ہمارے سینے میں نبی کی محبت ہو تو سینہ روشن کیسے نہیں ہو سکتا ہے. اجر ملا کرتا ہے, اجر ملا کرتا ہے. جس سے جتنی نسبت ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی قیمت ہوگی, اتنی ہی زیادہ اہمیت ہوگی, اتنی ہی زیادہ اس پر رحمت کی بارش ہوگی. ہمیں تو معلوم ہے, آج تو کچھ لوگ کہتے ہیں کیا مولانا طیب صاحب, کیا آپ نے کیا, خامخواہ 3-4 گھنٹے بھی برباد کیے, یہ سجاوٹ بھی کی, یہ بھی کیا, وہ بھی کیا, شیرنی بھی, لوگوں کا وقت بھی ضائع کیا. انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ برباد کہاں ہوتا ہے اور آباد کہاں. جو نبی کے نام پہ خرچ ہو
توجہ توجہ، جو نبی کے نام پہ خرچ ہو وہ برباد نہیں ہوتا ہے، آباد ہوا کرتا ہے۔ اور صرف وہی آباد نہیں ہوتا، اس کی فکر بھی آباد ہوتی ہے، اس کا عشق بھی آباد ہوتا ہے، اس کی آبادی بھی آباد ہوتی ہے، اس کی نسل بھی آباد ہوتی ہے، اس کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے، اس کی قبر بھی آباد ہوتی ہے، اس کا حشر بھی آباد ہوتا ہے۔ اور پھر ایسا آباد ہوتا ہے کہ نبی کے نور کی پرچھائیاں ملتی رہتی ہیں، یہاں بھی نورانی رہا کرتا ہے، وہاں بھی نورانی رہا کرتا ہے۔ پیغمبر عاشقی کے جشن بہارا کی خوشی، ہم تو کہتے ہیں ہر تہوار کسی کے لیے خاص ہے، لیکن یہ تہوار تو پوری عالم انسانیت کے لیے، پوری عالم انسانیت کے لیے۔ بقرعید ہمارے لیے ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے نہ ہو، عید ہمارے لیے ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے نہ ہو، محرم ہمارے لیے ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے نہ ہو، لیکن نبی کی آمد یہ عالمی تہوار اس لیے ہے۔ ہر نبی آئے تو خاص زمانے کے لیے، کوئی نبی آیا تو خاص زمانے کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص قبیلے کے لیے۔ میرے نبی آئے تو سب کے لیے، میرے نبی آئے تو سارے جہان کے لیے، میرے نبی آئے تو قیامت تک کے لیے، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں شاید ان لوگوں کو میرے نبی کی شان سمجھ میں نہیں آئی کہ نبی کی نسبتوں سے کیا ملا کرتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ میرے نبی کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو ابو لہب، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب، تبت یدا، تباہ ہو جائے، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں۔ اور جب عربی میں کہا جاتا ہے کہ دونوں ہاتھ تباہ ہوں، اس کا مطلب وہ برباد ہو جائے، تو سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے۔ رب کہہ رہا ہے ابو لہب کی باندھی تھی سویبہ، میرے نبی کی ولادت ہوئی تو جا کر کے کہا پتا بھی کچھ ہے، تمہارے بھائی کے گھر میں ایک بڑا منموہنا بچہ پیدا ہوا۔ اتنا کہا تو ابو لہب نے کہا جا تجھے میں نے آزاد کیا۔ کس نے کہا؟ ابو لہب نے کہا جا تجھے میں نے۔ اچھا یہ بتائیے کہ بھتیجا سمجھ کر کے کہا کہ نبی سمجھ کر کے کہا؟ اس وقت جو آزاد کی نا وہ نبی سمجھ کر کے یا بھتیجا سمجھ کر کے؟ نبی اگر سمجھتا تو پھر راستے میں روڑے نہیں کٹتا، نبی اگر مانتا تو دشمنی نہیں کرتا، نبی اگر مانتا تو عداوت مول نہیں لیتا، نبی مان کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر۔ اتنا بڑا کافر، بہت بڑا کافر، کٹر کافر، نبی کا بہت بڑا دشمن۔ لیکن مرنے کے بعد جو خواب دیکھا گیا، پوچھا گیا ابو لہب تو نبی کا اتنا بڑا دشمن تھا، کیا حال ہے تمہارا؟ کہا حال تو بڑا بدحال ہے، لیکن ہر پیر کے دن، سبحان اللہ، ہر پیر کے دن اس انگلی سے پانی مل جاتا ہے جسے میں چوس لیا کرتا ہوں تو تسلی ہو جاتی ہے۔ حضرت عبدالحق مفتی شیخ عبدالحق محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں اتنا بڑا کافر کہ نبی کے ساتھ عداوت میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اگر بھتیجے کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دے تو ہر پیر کے دن پانی مل جائے، اگر سمری کا مسلمان شب نور میں نبی کا جشن منائے، شب نور میں نبی کی محبت میں ڈوب کر کے نبی کی محفل سجائے، تو جب اتنے بڑے کافر کو پانی مل سکتا ہے تو ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو نبی کو صرف نبی نہیں، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، پیغمبروں کا پیغمبر، ایمان جانے ایمان مانتے ہیں۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، خدا کا ماننے والا
مسلمان ہو نہیں سکتا. دو تین باتیں میں اس بات کو پہلے مکمل کر دوں. جب اتنے بڑے کافر کو پانی مل سکتا ہے تو عاشق اگر نبی کا جشن منائے تو صرف پانی ہی نہیں ملے گا، جنت مل جائے گا، رب کی رضا مل جائے گی، کوثر کا جام مل جائے گا، مصطفیٰ کی عطا مل جائے گی، پیغمبر ہاشمی کی چادر کا سایہ مل جائے گا. میرے نبی کی ذکر میں بہت فائدے. نمبر 1 رحمتوں کی برسات ہوتی. نمبر 2 اپنی نسلوں کے اندر نبی کی محبت کا جام اڈیلا جاتا ہے. اور نمبر 3 یہی تو طاقت ہے جس طاقت کو دیکھ کر کے اچھے اچھے خبر الحواس ہوتا ہے. آج بھی پوری یہودی اور عیسائی لوبی ریسرچ کرنے کے بعد یہاں پہنچی کہ اگر کسی علاقے کسی آبادی کہیں سے بھی مسلمان کو مٹانا ہو تو بس ایک ہلکا سا وہ کیا کرو، نبی کی محبت سینے سے نکالو. کیا کرو، نبی کی محبت سینے سے نکالو. جب ان کے نبی کی محبت سینے سے نکل جائے گی تو ان میں کوئی دم خم نہیں رہ جائے گا. اور جب دم خم نہیں رہ جائے گا تو جیسے چاہو ویسے مٹا. آج بھی اسی پیٹرن کو آزمانے کے لیے چاہے انڈیا ہو، ڈنمارک ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، رشیا ہو یا ورلڈ کا کوئی حصہ ہو، کبھی کبھی نبی کی شان میں گستاخی کر کے ہمیں آزمانے کی کوشش کی جاتی ہے. غصہ ہے تو کتنا ہے، آکروش ہے تو کتنا ہے، غضب ہے تو کتنا ہے، نبی کی محبت ہے تو کتنی ہے، نبی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. ان کو معلوم ہے یہ اپنا دھن لٹا سکتے ہیں، اپنا گھر لٹا سکتے ہیں، اپنی اولاد لٹا سکتے ہیں، اپنا کنبہ لٹا سکتے ہیں، اپنا گھرانہ لٹا سکتے ہیں، گھر میں بلڈوزر چلے مکان کر سکتے ہیں. نبی کی شان میں گستاخی ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم سب دے سکتے ہیں. جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے. نبی کی محبت، جذبہ نبی کی محبت، عزم نبی کی محبت، حوصلہ نبی کی محبت، توانائی نبی کی محبت. نبی کی محبت ہے تو زندگی ہے، نبی کی محبت ہے تو قوت ہے، نبی کی محبت ہے تو حوصلہ ہے، نبی کی محبت ہے تو جذبہ جہاد ہے، نبی کی محبت ہے تو جینے کا ڈھنگ ہے، نبی کی محبت ہے تو ہر ظالم و کافر پر غالب ہونے کی قوت ہے. کافر ہمیں کبھی یہ آزمانے کی کوشش نہ کرے کہ ہم ایسا کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. سن، اس دھرتی پر یا تو نبی کا ماننے والا رہے گا یا نبی کی گستاخی کرنے والا رہے گا. ہم یہ بھی نہیں کرتے. نام کیا ہے؟ نوپور شرما ہو، وہ بھی جہاں پالی جائے چھوڑا نہیں جائے گا. جندل ہو، وہ بھی کہیں پالیا جائے نہیں چھوڑا جائے گا. رام گیری ہو، وہ بھی کہیں پالیا جائے نہیں چھوڑا جائے گا. ہم ہندو اور مسلم نہیں دیکھتے ہیں. سلمان رشدی ہو، اسے بھی نہیں چھوڑا جائے گا. تسلیمہ نسرین ہو، اسے بھی نہیں چھوڑا جائے گا. ہم نبی کی شان میں گستاخی میں نام نہیں دیکھا کرتے ہیں، چہرہ دیکھا کرتے ہیں. نام نہیں اور یہ دھرم نہیں دیکھا کرتے ہیں، بولنے والے کو دیکھا کرتے ہیں. اس لیے ہمارے حوصلوں میں اگر زندگی ہے تو نبی سے محبت کی بنیاد پر، نبی سے محبت کی بنیاد پر ہے. تو ہم اپنی نئی نسلوں میں نبی کی محبت کا جام اونڈیلتے جائیں گے اور یہ بتاتے جائیں گے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بیان کرنے کے لیے تو بھی بہت، اور پھر نبی
میں تو سمجھتا ہوں کہ لفظ محمد کی میم کی تشریح پورا ورلڈ مل کر کے قیامت تک کرے تو اس کی تشریح نہیں ہو سکتی ہے نبی کے کمالات صفات اور سیرت کا ذکر کیا پیغمبر ہاشمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آج کی طرح سے اگر موقع مل جائے موقع نہیں ملتا ہے موقع مل جائے تو فجر کی نماز تشریح کیا کیجیے فجر کی نماز میں شریک ہوئیے اور اس وقت پورے انہماک پوری توجہ اور پورے التفات کے ساتھ رخ گنبد خضرا کی طرف صلاۃ و سلام کی ڈالیاں نچھاور کیجیے اور نیت کر لیجیے جو بھی اچھی نیت ہو نیت کر لیجیے میرا ایمان کہتا ہے کہ شب نور کی بدولت آپ کو ہر جائز آپ کی ہر جائز مراد پوری ہوئی تو جو ولادت باسعادت کا وقت ہے نبی کی ولادت باسعادت کا وقت اس وقت خاص طور سے صبح صادق کے وقت درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کیجیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے اور دنیا والوں کو بتائیے کہ میں مصطفیٰ کے جامع محبت کا مست ہوں یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے پروردگار عالم ہمیں آپ کو بولنے سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب کی سچی الفت عطا فرمائے عشق رسالت میں زندگی عطا فرمائے اور اس کے عشق رسالت کے ساتھ موت عطا فرمائے اے اللہ کے لوگوں نے آج کی شب نور کے سجانے سنوارنے میں دامے درمے قدمے سکھنے حصہ لیا ہے اے اللہ جس نے اپنی بساط کے مطابق جو بھی دیا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں قبول کر اور ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرما یاد رکھیے گا نبی کی محبت دین کی اہمیت شریعت کی پہچان حلال و حرام جائز ناجائز صحیح غلط اچھا برا یہ سمجھنے کے لیے اگر کوئی جگہ ہے تو ہمارا مدرسہ چاہے وہ مدرسہ ہے ہمارا ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر 50 ایکڑ میں مسجد ہو اور سنگ مرمر نہیں بلکہ لولو اور زبردست سے بالکل سجا دیجیے امام زمین سے نکلے گا یا آسمان سے ٹپکے گا امام زمین سے نکلے گا یا آسمان سے ٹپکے گا کہاں سے آئے گا جی زمین سے نکلے گا مدرسے سے کہاں سے نکلے گا ایک مرغی ذبح کرنا ہے تو اس میں بھی دین کی تعلیم چاہیے جنازہ پڑھانا ہے تو اس میں بھی دین کی تعلیم چاہیے نماز تو بہت بڑی بات تو کچھ بھی چاہیے تو مدرسے کی تعلیم چاہیے آج تو ہمیں کرش کیا جا رہا ہے غلط رجحان دیا جا رہا ہے اپنے لوگ بھی تھوڑا سا اندر پریشر آئے ہوئے ہیں کیا ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ دینی تعلیمات سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ دینی تعلیمات سے اور دینی تعلیمات واشنگٹن کی یونیورسٹی میں نہیں ہے دینی تعلیمات ہمارے سمری کے مدرسے میں اور مکتب ہمارے دینی اداروں میں ہے تو دینی اداروں کو سینچنا پڑھانا اس کا کوپریٹ کرنا آج آپ کو سمجھ میں شاید نہیں آئے گا لیکن کل جب میدان محشر میں کچھ بھی اپنے پلے میں اور حصے میں نہیں ہوگا اس وقت آپ یاد کیجیے گا کیا ہم نے کچھ کیا یا نہیں کیا تو نہیں ایک بچہ حفظ کر رہا تھا وہ جیسا نقار پا رہا تھا ان کی تعلیم ہم نے 5 روپے اس میں دے دیا تھا اے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن تیرے نبی کے علم حاصل کرنے والے کے لیے 5 روپیہ ہم نے دیا تھا اسی 5 روپیہ کا صدقہ تو رب کی رحمت مسکرا جائے گی اور نجات کی ضمانت اس لیے اپنے دینی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے اپنے عالم کا اپنے امام کا اور اپنے قائد کا اپنے مقتدا کا بھرپور کوپریٹ کیجیے آپ اگر اپنے گھر میں مہینے میں 10,000 خرچ کرتے ہیں آپ 15,000 لیکن مدرسے میں اگر آپ 15 روپے دینا چاہتے ہیں تو 10 روپے دیجیے 5 روپے دیجیے لیکن دل کھول کر کے اور محبتوں کے ساتھ دیجیے حضرات ایک اور خوشخبری آپ کو سنا دوں شاید آپ تک یہ پیغام نہ پہنچا ہو سہسرام کی سرزمین پر پورے ڈسٹرکٹ کا واحد ادارہ پورے ضلع کا واحد ادارہ لڑکیوں کا ادارہ ابھی تک آپ نے سنا دیکھا کہ لڑکے عالم بنتے ہیں فاضل بنتے ہیں مفتی بنتے ہیں حافظ بنتے ہیں قاری بنتے ہیں ان کی تکار بندی ہوتی ہے دیکھا ہے